جمعے کی فضیلت یاد رکھنا چاہیے۔ کلام مجید فرقان حمید میں کتنے سورت ہیں؟ کلام مجید فرقان حمید میں 114 سورت ہیں۔ 114 سورتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت الجمعہ نازل فرمایا ہے، پارہ نمبر 28۔ یہ اس بات کی اہمیت اور فضیلت کی طرف دلیل ہے۔ ویسے پنجانہ نماز بھی ہے، وہ بھی فرض ہے، لیکن نمازی جمعہ کا مقام اور مرتبہ پنجانہ نماز سے بلند تر ہے، اور اس کی یہی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کی فرضیت کی بابت میں مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دیا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعے کی نماز کے لیے خوب تیاری کر کے آؤ، وذروا البیع، اور خرید اور فروخت کو ترک کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یہ تو ایک سودا ہے، ایک وہ خرید و فروخت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور ایک ہے دنیاوی معاملہ بندوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے خوب تیاری کرو اور دوڑ کر آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، نتیجتاً اس کا نتیجہ اور انجام خیر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سامعین عزیز وقار، نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ سے مراد یہ خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، یہ وہ اذان مراد ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک ہی اذان دیا جاتا، 23 سالہ یہ زندگی ہے، لیکن جمعے کی جو فرضیت ہے یہ مدینہ المنورہ میں ہے، ہجرت کے بعد۔ اس پر اکثر مفسرین اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایک اذان دی جاتی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 11-12 سال جو خلافت ہے، اس میں بھی ایک اذان دی جاتی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اب لوگ زیادہ ہو گئے تعداد، تو اجماعی امت سے، اجماعی صحابہ سے انہوں نے دوسری اذان کا آغاز کیا۔ یہ جو پہلی اذان جو ہو چکی ہے یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت سے شروع ہے۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی اذان، کیونکہ اس وقت لوگ کم تھے تعداد۔ پھر عثمان ابن عفان نے جان چ لیا کہ اب لوگ زیادہ ہو گئے، اب وہ بہتری اس میں ہے کہ ہم دو، یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے۔ اذان کے بعد لوگ مسجد کی طرف کیونکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ سمجھ آتے کہ آج جمعہ ہے اور اذان شروع ہو چکی ہے۔ تو معنی اور مقصد یہ ہے کہ دوسری اذان کا جو اجرا ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اجماعی صحابہ، یعنی تقریباً کتنے سال ہو گئے، 1400 سال ہو چکے ہیں، اس کے اوپر تمام امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا جو اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ جو خرید و فروخت ہیں اس سے مراد دوسری اذان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ خرید و فروخت کریں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی اذان کے بعد لوگ خرید و فروخت میں مصروف ہیں، تو اس سے مراد عین خطبے کا جو ٹائم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز سے فارغ ہو جائے تم، فرمایا کہ پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی فضل کو تلاش کرو، رزق، فضل سے مراد کیا رزق، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد کرو جمعے کے دن کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جائیں۔ اس آیت کا معنی اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو نماز جمعہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے بہت سارے تاجر ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے بعد دکانوں کو دفتر کو کھول لیتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد کوئی چھٹی نہیں ہے، آپ لوگ بے شک کاروبار کریں، تجارت کریں، قسم حلال کریں۔ سامعین وقار، جمعے کی جو شرائط ہے وہ یہ ہے، نمبر 1 شہر، یعنی
اب تو موجودہ وقت میں جو گاؤں ہیں وہ بھی شہر میں تبدیل ہو گئے. تو فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ جہاں پر اذن عام ہو، شہر کی تمام سہولیات موجود ہو، جس میں مثال کے طور پر موچی ہیں، کسائی ہیں، اشیاء خوردونوش، دال ہیں، آٹا ہے، گوشت ہے، اور جہاں پر جو ہے نا کوئی پرانے زمانے میں صحابہ کرام جہاد کے لیے تیر اندازی کرتے، گھوڑے دوڑاتے، تو موجودہ وقت میں تو جو دیہات ہے آبادی کے حساب سے اور شہر سہولت کے اعتبار سے، یہ تقریباً ہر جمعے میں جمعے کی نماز کا فلسفہ کیا ہے. جمعے کی نماز اور پنجانہ نماز کا مقصد کیا ہے ایک کمیونٹی سینٹر، کہ جہاں پر لوگ آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ غمی اور خوشی میں شریک ہو جائیں. اگر کوئی مقروض ہے ان کے ساتھ تعاون کی جائیں، ان کی قرض ادا کی جائیں. اگر کسی کی شادی ہے اور وہ اس کو فون نہیں کر سکتے، لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں. دو بندوں کے مابین ناچاکی ہے، اختلاف ہے، قبیلے ہیں، اس میں آپس میں مصالحت کریں. کوئی بیمار ہے، پتہ چلے کہ جمعے کی نماز میں غیر حاضر ہیں، ان کی عیادت کی جائے. کسی کے حوالے سے پتہ چلے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے. تو جمعے کی نماز کی جو اغراض اور مقاصد ہیں، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہم فرقوں میں جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں، ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں. ورنہ مسجد کا جو تعریف ہے علامہ ابن عابدین شامی نے کی ہے کہ یہ محبت کا مرکز ہے، کہ جہاں پر مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کی مسائل کو سنیں، حل کرنے کی کوشش کریں. ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، مقروض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس میں شہر سلطان نماز جمعہ سلطان پڑھائے گا، یعنی امام العادل یا اس کا کوئی نائب ہوگا. وقت ظہر ہے، ظہر کی وقت کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. خطبہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے. جمعے کی اس لیے حکم یہی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو جائے فلا سلام ولا کلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دوران، یعنی خطبے کے دوران ایک بندہ باتیں کر رہا ہے، دوسرے بندے نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے انہیں منع کیا انہوں نے لغوا کیا، فقط لغوا، انہوں نے لغوا کام کیا. تو اس لیے جس طرح نماز کے لیے اقامت پڑھی جاتی ہے، ہاں اگر کہا جہاں پر بھی جمعے کی نماز بغیر خطبے کی ادا ہوگی اس کو ظہر کی نماز کہا جائے گا، وہ جمعے کی نماز ڈکلیئر نہیں ہوگا. باجماعت جمعے کی نماز علیحدہ نہیں ہوتی، جماعت کا ہونا شرط ہے. اذن عام یعنی عام اجازت ہو، یعنی ہر بندہ اس مسجد میں جہاں پر نماز گاہ نماز جمعہ کی اجتماع جانے کی اجازت ہو. وجوب جمعہ کی جو شرائط ہیں، شہر ہے، صحت ہے، آزاد ہونا ہے، مرد ہونا. عورت کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کو اپنی گھر کے اندر جمعے کی نماز کا اجر دیا جائے، نماز کا اجر دیا جائے گا. اس طرح باجماعت نماز سنت مؤکدہ ہے پنجانہ، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت باپردہ ہو، خاوند کی تابعداری کرے اور دوپٹہ پہن لے. نماز کی جو فرائض ہیں، فرمایا کہ گھر کے اندر انہیں باجماعت نماز کا اجر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ کمرے کے اندر نماز بہتر ہے دالان کی نماز سے، اور دالان کی نماز عورت کی بہتر ہے صحن کی نماز سے، صحن کی نماز بہتر ہے باہر کی نماز سے. تو اذن عام سامنے وقار یہ جمعے کی جو نماز ہے یہ جمعن سے ہیں، یعنی جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. اور اس حد تک تاکید ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک ثلاث جمع من غیر ضرورت کتب منافقا فی کتاب لا یمحى ولا یبدل. فرمایا کہ جس نے دون یعنی 3 جمعے قضا کر لیے، نہ مسافر ہے نہ مریض ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں انہیں منافق لکھا جائے گا. اور ایسی کتاب ہے اللہ تبارک لا یمحى ولا یبدل، نہ وہ تبدیل کیا جائے گا اور نہ مٹایا جائے گا، ان رجسٹر پکا ہے. اس حدیث سے جمعے کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. سامعین وقار جس طرح عیسائی جو ہے نا، عیسائیوں نے ہفتے کا دن چن لیا، یہود جو ہے نا اتوار کے دن یعنی آپس میں یہ جمع ہوتے ہیں، ان کا ایک جو ہے فیسٹیول ہوتے تہوار. اسلام نے مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز کا تہوار بنایا، لیکن نماز جمعہ کے لیے غسل جو ہے یہ سنت ہے. پھر جو ہے نئے کپڑے ہیں، خوشبو ہیں، زیر ناف اور زیر بغل بال ہیں، ان کی جو صفائی ہے ہفتے میں ایک بار ضروری ہے. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ 40 دن سے لیٹ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. 40 دن سے
اس کو لیٹ کرنا، اس میں تاخیر کرنا، وجہ یہ ہے کہ جو موت ہے، حدیث میں ہے کہ ملک الموت، ایک حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ ہر گھر میں چکر کاٹتے ہیں، 3 مرتبہ، اور دوسری حدیث میں ہے کہ 5 مرتبہ ہر بندے کے عمل نامے کو چیک کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک قسم کی نماز کی تیاری بھی ہے، دوسری طرف جو ہے نا موت کی تیاری بھی ہے، کیونکہ انسان جب فوت ہو جاتے ہیں بے حال ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کی جو احکامات ہیں، جو احکام ہیں، اس میں حکمت ہے، تو اس لیے ہفتے میں ایک بار یہ ضروری ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ غسل ہے، پاک کپڑے نئے کپڑے ہوں، اگر نئے نہ بھی ہوں تو دھلائی کر کے ان کو استری کرے، استری نہ بھی ہوں، ویسے پانی ہم جب طالب العلم تھے اس زمانے میں تو استری کا رواج بہت کم تھا، ہم جو ہے نا اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ استری ہو جاتا۔ مدرسے کی زمانے میں جمعے کے لیے آنے والے کو غسل بھی کرنا چاہیے، بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز کے لیے جانے کا ارادہ کرے وہ غسل کیا کر لیں، لیکن وہ صفائی ستھرائی وہ لازمی ہے۔ اور حدیث میں جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر یعنی لازم ہے، یعنی پہلے حکمت جمعے کی نماز کی تیاری بھی ہے اور ساتھ موت کی تیاری بھی ہے۔ کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم مسجد سے باہر جا سکیں گے یا نہیں، اس لیے ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ ہر بالغ پر 7 دن سر اور جسم کا دھونا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ وہ دن جمعے کا دن ہے۔ سنن اربعہ میں ہے جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کریں اور سویرے سے ہی مسجد کی طرف چل دیں، پیدل جائیں، سوار نہ ہو، ان کوئی ایک بندہ قریب ہے تو اسے پیدل جانا قدم دیں، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے، خطبے کو کان لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی صف والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی صف اول پہ ہم کیا کرتے، جمعے کے دن بھی آ کر پیچھے کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف پہ اگر جگہ ملتی تو پہلی صف پہ بیٹھ جاتے، ہم جو ہے نا پہلی صف خالی ہوتی ہوئے ہم پیچھے صف کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تقدم قدمہ اللہ ومن تأخر، جو پیچھے ہو گیا اللہ اس کو پیچھے کرے گا، جو آگے ہو گیا اللہ اس کو آگے کرے گا، یہ قانون ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کان لگا کر سنیں، لغو کام نہ کریں، تو اسے ہر ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی قیام کا ثواب ہے۔ سنن ترمذی، یعنی 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب، اور فرمایا کہ سال بھر کے قیام کا ثواب۔ یعنی ایک بندہ گھر میں غسل کرے، نئے کپڑے، خوشبو، مسواک، اور پیدل آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو 1 سال کی قیام کا اجر و ثواب ان کے عمل نامے میں درج کیا جائے گا، اور 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، لیکن غسل کا طریقہ کیا ہے یاد رکھنا چاہیے۔ غسل جنابت کا 3 فرض ہے، اس میں غرارے ہیں 3 مرتبہ، لیکن مبالغہ کے ساتھ کہ آپ کے حلق تک پانی پہنچ جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام بدن کو گیلا کرنا، حتیٰ کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ جو خشک نہ رہ جائیں۔ یہ 3 فرض ہیں، لیکن اکثر لوگ ہیں، لیکن اس سے پہلے غسل جنابت میں پہلے نمبر پہ استنجا ہے، اس کے بعد 4 اعضاء کی دھلائی ہے، اور اس کے بعد آپ غسل شروع کریں۔ اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، ڈائریکٹ پانی بہانا، یہ ٹوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو فوراً، تو لہٰذا پہلے نمبر پہ استنجا کریں، اس کے بعد وضو کریں، اور وضو کے بعد کیا کریں، غسل شروع کریں۔ اس میں 3 فرض ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلی ساعت میں آ جائیں ان کو 1 اونٹ کا اجر دیا جائے گا، جو دوسری ساعت میں آ جائیں گائے، تیسری ساعت میں جو ہے بکرے کا اجر و ثواب اس کے عمل نامے میں درج کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ چوتھی ساعت میں 1 مرغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور 5ویں ساعت میں جو آ جائیں نکاح کے انڈے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ پھر جب امام آئے تو فرشتے خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، جس وقت امام خطبہ شروع کرتے تو فرشتے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے جمعے کی نماز کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ جہاں پر آپ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے جو ہیں وہ حاضری دیتے ہیں۔ جمعے کی نماز سے پہلے جو ہم نے اس کے اوپر بحث کی، اب آئیے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہو چکا ہے، جمعے کی نماز کی رکعت کتنے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو جمعے کی نماز کی جو رکعت ہیں 14 رکعت ہیں۔ کتنے رکعت ہیں؟ پہلے نمبر پہ 4 رکعت سنت، کتنے سنت ہیں؟ اس کے بعد 2 فرض ہیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت ہیں، اس کے بعد پہلے 2 سنت ہیں، پھر بعد میں 2 سنت ہیں۔
لیکن جمعے کی نماز سے پہلی جو 4 رکعت سنت ہے یہ مؤکدہ ہیں. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت مؤکدہ جمعہ، یعنی 4 رکعت سنت جمعہ، منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یعنی پہلی 4 رکعت میں جمعے کا لفظ جو ہے استعمال کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. اکثر لوگ جب آتے ہیں وہ بس جس طرح نیت کر لی بس، تو یہ ضروری مسائل میں سے ہیں. دوسرے نمبر پہ 2 رکعت فرض، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض نماز جمعہ، اس حاضر امام کی پیچھے منہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. اس کے بعد 4 رکعت سنتیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت جمعہ. اس کے بعد 2 رکعت سنت، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت جمعہ. اور آخر میں جو 2 رکعت ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت سنت ظہر، یعنی 13 اور جو 14 جو رکعت ہیں جو آخر میں اس کو غیر مؤکدہ کہتے ہیں، اس میں ظہر کی آپ نیت کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.